ہمیں اس سبق کو اپنے قلب میں بٹھانا چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں جی مجھے تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، مجھے تکلیف ہوتی ہے گناہ سے بچنے میں، گناہ سے بچنے میں میرے نفس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس پر غصے ہونے کی ضرورت نہیں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ سمجھنا چاہیے پرواز ہو رہی ہے، یہ دھکا لگ رہا ہے، دھکا لگ رہا ہے، یہ دھکا لگ رہا ہے۔ جس آپریشن میں آپ کو تکلیف ہی نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر نے اتو ہاتھ مار دیتا ہے، فیس بھی کری کر لی، اس وقت تو نہیں ہوتی لیکن بعد میں محسوس ہوتی ہے نا، جی لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے، پتہ ہی نہ چلا، پھر کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا، صاف کہہ رہے ہیں۔ میرے شیخ نے بڑی پیاری مثال دی، میرے شیخ فرماتے ہیں پرندہ اڑتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ باز میرے انتظار میں، باز میرے پیچھے لگنا چاہتا ہے، زمین پر بیٹھتا ہے تو بلی میرے پیچھے لگنا چاہتی ہے، کتنے دشمن اس کے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی پرواز کو تیز کرتا ہے اور اونچا اڑنے کی کوشش کرتا ہے اور تیز اڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں ان دشمنوں سے بچ جاؤں۔ اگر اس کے دشمن نہ ہوتے تو وہ کاہل رہتا، سست رہتا، اڑنا ہی بھول جاتا۔ اسی طریقے پر اگر نفس و شیطان ہمارے ساتھ نہ ہوتے اور ہمارے دشمن نہ ہوتے اور ان سے بچ کر ہم پرواز نہ کرتے، ہم کبھی بھی اڑتے ہوئے عرش تک نہ پہنچ سکتے۔ ہم ان دشمنوں سے بچتے ہوئے چلتے ہیں، ہم مجاہدہ کرتے ہیں، ہم نفس کے خلاف کرتے ہیں، ہم شیطان کے خلاف کرتے ہیں، ہماری روح میں پرواز آتی ہے، روح کے پر مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اتنا اونچا نکل جاتا ہے کہ نفس و شیطان کی واہ نہیں چلتی، یہ دربار الہی میں پہنچ جاتا ہے، یہ قرب کے، اللہ کے قرب کی مچھلی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر دشمن نہ ہو، لہذا نفس کی تکلیف، یہ نفس کو گناہ مجھے بچنے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف دلیل پرواز ہے کہ آپ پرواز کریں گے۔ اگر آپ نے پرواز نہ کی، نفس اور شیطان تمہیں شکار کر لیں گے،